بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ہاشمی بول رہا ہوں۔ میرے بچوں، میرے بچیوں، پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ابھی میں خبریں سن رہا تھا، شہباز شریف صاحب جو دوسری دفعہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، اس سے پہلے 3 مرتبہ ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب بھی اس ملک کی زمان میں اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے، اور دونوں بھائیوں نے دو تین دفعہ پنجاب کی حکومت بھی سنبھالے رکھی، اور آج پھر ان کے بچوں نے پنجاب کے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچستان میں کوئٹے کی تقریر میں اور دہشت گردوں کا بیج ختم کر دیں گے۔ جناب کمانڈر ان چیف خادم القوم ہمارے سید محترم کی قیادت میں کام کرتے ہوئے ہم دہشت گردی ختم کر دیں گے۔ اب میں بار بار یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ سول فیس ہے؟ یہ اس کے چہرے سے خود پردہ اتار دیتے ہیں کہ نیکڈ فیس جو ہے ڈکٹیٹرشپ کا، اور ڈکٹیٹرشپ وہ جو ایک آدمی کا نام نہیں ہوتا، ڈکٹیٹر کا ایک پورے ادارے کی ڈکٹیٹرشپ کا پردہ فاش کر رہے ہوتے ہیں یہ تقریریں کر کے۔ خود تو جتنا یہ اپنے آپ کو نیچے گراتے ہیں یہ تقریریں کر کے، اور روز سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ آج سب سے زیادہ خبریں تو یہی ہیں کہ میاں نواز شریف ہفتے 2 میں لندن تشریف لے جا رہے ہیں علاج کے لیے، چیک اپ کے لیے، اپنے بیٹوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ تو یار یہ کیسا ملک ہے جن کے بچے باہر ہیں اور وہ بھی وہاں کے کوئی پیدا ہونے والے بچے بھی نہیں ہیں کہ انگریز ہیں؟ بھئی یہی ہے نا، حسن ہے اور حسین ہے، یا ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، وہ سارے ہیں ہی وہاں۔ وہ پہلے تو میں تو کہتا ہوں عمران خان کے بچوں کو بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک اگر ایکسیپشنل کیس سمجھ لیں کہ ان کی ماں وہاں پہ ہے اور عمران بچے پالنے والا بندہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس نے تو چلو یہ کیا، لیکن آپ نے ایک گھر مکمل بنایا جس کا نام ہے لندن میں،
اور ہیتھرو سے اترتے جائیں میاں نواز شریف کے آل اولاد کی پلازے، وہاں کے پراپرٹیز، وہاں کے فلیٹ جن میں وہ رہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے لمبے ہیتھرو ایئرپورٹ سے ایجویئر کے علاقے میں. تو یہ گھر تو ان کا یہ نہیں رہا، یہ تو ان کا ایک جیسے میں ابھی اپنے حجام کو فون کر رہا تھا کہ میرے بال کاٹ دو. اس نے کہا سر میں تو ہوں مری میں. میں نے کہا 2 مہینے پہلے بھی مری میں تھے، اس سے پہلے بھی تم تو 6 مہینے مری میں رہتے ہو، تو ہم اب بال کسی اور کو رکھ لیتے ہیں. کہتے نہیں جی یہاں تو میں سیر سپاٹے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آتا ہوں، پیسے تو آپ لوگوں سے کما کے آتا ہوں نا. تو یہ ایسا نہ کرے پاکستان کے ساتھ کہ یہاں سے پیسے کماتے ہیں آپ اور وہاں جا کے خرچ کرتے ہیں. تو یہ پکنک پوائنٹ بھی اب نہیں رہا لندن. پکنک پوائنٹ آپ کا ہے کبھی نتھیا گلی چلے جائیں یا مری چلے جائیں، اصل گھر تو آپ کا ہے لندن میں. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر آکسفورڈ کا کینڈیڈیٹ ہی جو کنسیڈر وہ کر رہے ہیں، تو دماغ کو ہلا دیتی ہیں یہ باتیں. نہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، دیسی بیک گراؤنڈ ہے اس کا، مڈل کلاس کا وہ بچہ ہے عمران خان. اس کو تو اگر وہاں جائیدادیں اور چیزیں اور یہ وہ مل جاتی، اور جمائما سے، جمائما جس کا باپ اور ماں ملکہ برطانیہ اور بادشاہ برطانیہ کو جنگ عظیم میں دوسری میں بھی قرضے دینے والا ملک ہے. یہ گولڈ سمیت ایسے نہیں ہے. تو ہم حیران ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کوئی ہمارا ولی وارث ہے؟ نہیں ہے. اب اس کے خلاف مہم بھیج رہے ہیں کہ عمران خان کے کردار میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اور اس کو تم چانسلر نہ بناؤ. نہیں بنے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن اس کا ایک اسٹر کریٹ کر دیا اس بات نے پاکستانیوں کے دلوں میں کہ بھئی یہ کیا بات ہے. ہم نے ووٹ دیے تھے سب نے عمران خان کو، وہ قبول نہیں کیے گئے. اور آج پھر آکسفورڈ دنیا کی پہلی 5-6 یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی جہاں کے طالب علم نوبیل لیتے ہیں، بے شمار وہاں کے انہوں نے تعلیمی میدان میں نئے نئی دنیائیں قائم کی ہیں. تو اس کا چانسلر عمران خان کو انہوں نے کنسیڈر کیسے کیا؟ تو پھر میرے خیال یہ آیا کہ واقعتاً جو ووٹ میں نے بھی اس بار استعمال کیا وہ جسٹیفائڈ تھا، وہ مہربانوں کے لیے نہیں تھا، وہ زید بہار ہاشمی کے لیے نہیں تھا، وہ عمران خان کے پلے میں چلا گیا. اور اگر چلا گیا تو مجھے افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کیا میں نے کس کو ووٹ دے دیا. حالات اور واقعات دیکھیں. جو آپ کا ایک گاؤں کا رہنے والا محمد دین احمد بخش سوچ رہا ہے، اس کے برابر سوچ آ جاتی ہے آکسفورڈ والوں کی. کہیں تو خرابی ہے. اب یہ الگ بات کہ ان کو کیسے نکالیں گے، نکالنا تو پڑے گا. عمران خان کو بات چیت کر کے نکالیں،
उसको इनकी अब मिन्नतें तो नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम अपने मामलात को सोचें और पाकिस्तान अपने ज़मीनी हक़ की तरफ आए, बलूचिस्तान के लोगों के साथ बैठ के बात करें। सिर्फ जनाब सैयदुल कौम खादिम व हम जो हैं वो हम सिर्फ अपने सैयद की क़यादत में, कभी कमांडर इन चीफ वो होता भी नहीं है। उसने अब शो करना है कि मैं कमांडर इन चीफ हूँ। वो हमारे यूब खां तो कहते हैं और मेरे नवाज शरीफ भी, वो गोलियां खाते थे चेहरा ज़्यादा सुर्ख दिखाने के लिए। तकरीरें के अंदर चेहरे कैमरे को लगाने के लिए वो दवाइयाँ खाते थे कि हम वहाँ हमारी आवाज़ के अंदर गरज पैदा हो जाए। सारे हमारे कमांडर इन चीफ गरज पैदा करते हैं। भाई किस पे आप गरजते हैं? हम पे तो कभी बरसे भी नहीं है। बरसे आप अमेरिका पे हैं या बरतानिया पे या अपने बलूचिस्तान के ऊपर भी अपनी रहमत का बादल बरसाएं। अब KPK के ऊपर भी अपनी रहमत का बादल बरसाएं, पंजाब के अंदर भी। अब ये हम अपनी मईशत के पीछे पड़ रहे हैं। तो आपकी गवर्नमेंट तो सीधा कह रही है कि हमने IPP उनकी अपनी लगाई हुई हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, उनको भी हमने अरबों रुपए देने हैं और आवाम की हाथों से खींच के उनको देने हैं। उनको देने का मतलब क्या है कि हमने अपने आप के पास वो पैसे रखने हैं, लेने हैं आवाम से, दिखाना है पाकिस्तान का कौमी ख़जाना और वहाँ से आने हैं हमारे पास, क्योंकि हम ही IPP यूज़ वाले हैं। हमें तस्लीम करो। भाई ये ना करो। इतनी जो एक नेकेड एग्रेशन है, नेकेड नंगी जहरियत, वो अब एक्सपोज हो चुकी है। कख नहीं रहा तुहाडे पल्ले, तो तुसीं कख नहीं रहन देना साडे पल्ले। मेहरबानी।